مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا وہ خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد مولا نے پڑھا۔ اقتباس: سب سے پہلے مولا امیر المومنین نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، اسلام سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں، علم کے خزانے سے بڑھ کر کوئی نفع بخش خزانہ نہیں، علم سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے، جسے فقط اپنی رائے پسند ہو وہ گمراہ ہوا، جو اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہوا وہ اپنے غیر کے ہاتھوں میں موجود رزق پر افسوس نہیں کرتا۔ تفکر جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، جو علم حاصل نہیں کرتا جاہل رہتا ہے، جو اللہ کی ذات میں سوچنا شروع کر دے وہ زندیق ہے، جاہل کے ساتھ بیٹھنے والا عقل مند نہیں ہوتا۔ تم پر واجب ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اپنے مومن بھائیوں کے رازوں کی حفاظت کرو کیونکہ اس نے تم پر بھروسہ کیا ہے۔ رسول اللہ کے نور سے پورا میدان محشر چمک رہا ہوگا، تمام رسول اور انبیاء میرے درجے کے سامنے ہوں گے، ہمیں کوئی بھی مقرب فرشتہ و نبی مرسل نہ دیکھ پائے گا، ان کی آنکھیں ہمارے نور سے چلیا جائیں گی، ہماری روشنی و جاہ و جلال انہیں تعجب میں ڈال دے گا۔ پھر ندا آئے گی کہ طوبیٰ ہے اس شخص کے لیے جس نے وسیع مولا علی سے محبت کی اور عربی و مکی نبی پر ایمان لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسما نے میرے ذریعے بندوں کا بھرپور امتحان لیا اور میرے ہاتھوں سے اپنے دشمنوں کو قتل کیا اور میرے ذریعے سے اپنے رسول کی کمر کو پختہ کیا۔ غدیر خم پر میری ولایت ہی اللہ کی ولایت اور میری عداوت پر ہی اللہ کی عداوت کی بنیاد رکھی اور میری ولایت ہی دین کی تکمیل اور رب کی رضا کا سبب بنی۔ پھر دو بدبختوں نے مجھ سے خلافت کو چھین لیا، انہوں نے اس خلافت پر مجھ سے تنازع کھڑا کیا جس پر ان کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں گمراہی نے ہی خلافت کے راستے پر ڈالا، ان کی جہالت نے انہیں ایسا عقیدہ بنانے پر مجبور کیا، انہوں نے اپنے لیے کتنی بری قبر کا انتخاب کیا اور ان دونوں نے دین میں کتنی بڑی برائی کو داخل کیا، اور یہ دونوں اپنے اپنے ادبار میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ شیطان تو ہمیشہ انسان کو رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے، بس وہ ذکر میں علی ہوں جس سے وہ گمراہ ہوئے، اور وہ راہ حق میں علی ہوں جس سے انہوں نے منہ موڑا، اور وہ ایمان میں علی ہوں جس کے بدلے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، اور میں علی ہی وہ قرآن ہوں جسے انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ دین میں علی ہوں جس سے انہوں نے جھٹلایا، اور وہ صراط مستقیم میں علی ہوں جسے چھوڑ کے ٹیڑھے راستوں کو انہوں نے اختیار کیا۔ ان دونوں نے دنیاوی نعمتوں کو ترجیح دی، فنا ہونے والے غرور میں مبتلا ہو گئے، اس وجہ سے یہ دونوں جہنم کے برے ترین گڑھے میں رہیں گے، ان کو سکون نصیب نہ ہوگا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور یہ گروہ تو ہمیشہ بتوں کے پجاری تھے اور اللہ کے ذکر میں اندھے ہیں، اور شیطان ان پر سوار ہے۔ سنو اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسے ہوں جیسے ہارون علیہ السلام آل فرعون میں تھے، جیسے بنی اسرائیل میں باب حتیٰ تھا جس کو سجدے کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور جیسے قوم نوح علیہ السلام میں کشتی سفینہ نجات تھی۔ میں ہی نبی عظیم ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ اس دن وہ قائم چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سنیں گے، وہ رجب میں نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی حیات دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں،
اور ہماری ہی طرف آخری منزل ہے۔ سورہ کاف کے آخر تک۔ کتاب الکافی، جلد 8، صفحہ 17، حدیث 4۔